السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جمعۃ المبارک 6 فروری کو اسلام آباد کے اندر جو بم دھماکہ ہوا ہے اس کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، معصوم نمازیوں کو نشانہ بنانا حرام اور ناجائز عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی زندگی کو ساری انسانیت کی زندگی قرار دیا، اور ایک انسان کا قتل گویا کہ سارے انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ میں عین اس وقت یہ حملہ ہوا کہ جب لوگ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 کے قریب لوگ اس حملے کے اندر شہید ہوئے، اور 150 کے قریب یا اس سے زیادہ یا ملتے جلتے لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ یہ انتہائی افسوسناک، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یقین کریں کہ دلوں کو دکھ ہوا ہے، ٹھیس پہنچی ہے ہمارے دل کو۔ کسی کے ساتھ بھی اگر ہمارا اختلاف ہو تو ہمارا اختلاف کسی خاص گروہ، فرد یا ذات یا قوم سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف گستاخی، اہانت، گولی اور گالی اور دہشت گردی سے ہے۔ دنیا میں جو بھی کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرے گا یا معصوم انسان کے قتل سے اپنے نظریات لکھنے کی کوشش کرے گا یا معصوموں کے قتل سے اپنا بیانیہ بنائے گا تو ہم اس کے خلاف ہیں۔ بندوق کے ذریعے، گولی کے ذریعے، لوگوں کو قتل کے ذریعے ظلم کرنا، تشدد کرنا، ان کے خلاف مار پیٹ کرنا، یہ نہ صرف حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ گناہ عظیم بھی ہے۔ اس سرزمین پر یعنی پاکستان میں بسنے والا ہر فرد، یاد رکھیں، ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، مسلک سے ہو، خاندان سے ہو، قوم سے ہو، علاقے سے ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ ہمارے لیے پاکستانی ہے۔ کم از کم میں اس کو اپنے لیے پاکستانی مانتا ہوں۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا آبرو، سب کچھ کا احترام لازمی اور ضروری ہے۔ آج جب وقت ہے، آج جب ایسا ماحول ہے، آج جب وقت تقاضا کر رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک قوم بن کر کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف ایک قوم بن کر کھڑے، متحد پاکستان، متحد مسلمان، ایک پورا ملک متحد ہو جائے۔ پاکستان کے کونے کونے میں آپ دیکھیں، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، ہر جگہ ظلم، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگوں کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جو ہے وہ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب ہماری آرمی، ہماری فورسز رات دن ایک کر کے ملک کے چپے چپے کے حفاظت کے لیے لگی ہوئی ہیں، ایسے میں کسی بھی حملے کے ہم متحمل نہیں ہیں، کسی طرح کی نفرت، کسی طرح کی گالم گلوچ کے متحمل نہیں ہیں۔ ہمارے اپنے اس پہ ناراض ہو جائیں۔ مجھے اس ویڈیو کو بنانے کے بعد مجھے یوں لگ رہا ہے، میں نے کئی دفعہ اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کو بار بار پھر ڈیلیٹ کیا، اس کو اپلوڈ نہیں کیا، لیکن اس ویڈیو کے بعد ہمارے اپنے مخالف ہو جائیں، کوئی منافق کہے گا، کوئی ہمیں ڈرامے باز کہے گا، کوئی مداحنت پرست کہے گا، جو بھی باتیں کرے، کسی کی بھی کسی بات کی اس حوالے سے کوئی ہمارے نزدیک وہ اہمیت نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات، اپنے طرز عمل کو چھوڑ بیٹھیں۔ یاد رکھیں، ایک نمازی جو وہاں عبادت کر رہا تھا، وہ جس انداز میں کر رہا تھا، وہ جس مذہب سے، مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اس سے سروکار نہیں ہے، وہ بے گناہ تھا، اس پر ظلم کیا گیا، ظلماً اس کو شہید کیا گیا۔ یعنی حرام ہے، ناجائز عمل ہے۔ اگر بالفرض والمحال میں سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، بڑے لوگ اعاذنا اللہ من ذالک، حملے میں مارے جانے والے جو ہے لوگوں کے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف اپنے باطنی خباثت کا یوں سمجھیں کہ اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی موت پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور بڑا ایک جس کو یوں سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ رویہ، یہ ایک پست ذہنیت کی سوچ اور ان چیزوں کا حامل ہے۔
اگر آج ایک افغانستان کا طالبان، افغانستان کے لوگ، افغانستان کی حکومت جو اپنے آپ کو مذہبی اور دیندار سمجھتے ہیں، اگر وہ مزار شریف کے علاقے میں وہاں موجود اہل تشیع کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو پاکستان کا ایک سنی عالم دین، پاکستان کا ایک مسلمان، وہ امام بارگاہ میں کسی بھی حملے کے اوپر کیوں مذمت نہیں کر سکتا؟ وہ امام بارگاہ کے لوگوں کے قتل کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً بالیقین جو آگ آج مسجد خدیجۃ الکبریٰ کی امام بارگاہ میں لگی ہے، وہی آگ کل کو مسجد عائشہ میں لگ سکتی ہے، مسجد حفصہ میں لگ سکتی ہے۔ عبادت گاہ چاہے وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے نام پر ہو، وہ ماں عائشہ، وہ ماں حفصہ کے نام پر ہو، ان پر حملہ، نہتے لوگوں کا قتل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظلماً قتل، عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا، ملکی حالات کو خراب کرنا، ایک ایسے وقت میں کہ جب امت مسلمہ چاروں طرف گھری ہوئی ہے، جب ظالم اپنے ظلم پر آئے ہوئے ہیں، جب وطن عزیز میں سالمیت انتہائی خطرے کے اندر ہے، تو ایسے وقت میں اس طرح کے بزدلانہ کارروائیاں، اس طرح کے مقاصد در حقیقت فرقہ پرستی کو ہوا دینے کا نام ہے، در حقیقت لوگوں میں نفرتیں بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں نفرت کو بڑھانے کے لیے، تاکہ ملک کبھی بھی استحکام میں نہ آ سکے، لوگ خوشحال نہ ہو سکیں، امن میں نہ آ سکیں۔ اس لیے ایسے موقع پر میں وہی دعا کروں گا جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر بیت اللہ پر کی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن و امان والا۔ یا رب کریم اللہ، جو بھی ہمارے وطن عزیز کے دشمن ہیں، ایسے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا خدایا، جو لوگ کسی کی موتوں پر خوش ہوتے ہیں اس انداز میں، جو وطن کے عدم استحکام کا باعث بنے، جو ملک کی سالمیت کے عدم استحکام کا باعث بنے، الہ العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما۔ یہ بات یاد رکھیں، میں بالکل علی الاعلان دو ٹوک واضح انداز میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مسجد کوئی بھی ہو، عبادت گاہ کسی کی بھی ہو، مسجدوں پر حملے کرنا، عبادت گاہوں پر حملے کرنا، اور ایسے لوگوں کو قتل کرنا کہ جو بے ضرر ہیں، جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، ایسی خاص سچویشن میں، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کا آپس میں نفرتیں پھیلانا، آپس میں عداوتیں پھیلانا، آپس میں اختلاف کرنا، اور یہ سارے وہ عوامل ہیں جو کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، میں ہمیشہ سے ازل سے گالم گلوچ کو برا سمجھتا ہوں، گولی کو برا سمجھتا ہوں، دہشت گردی والے نظریات کو برا سمجھتا ہوں، ان لوگوں کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہوں، ان کے خلاف لکھتا ہوں، ان کے خلاف بولتا ہوں، جو آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں، آپس میں اتفاق کو تار تار کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے بیک گراؤنڈ پہ چاہے وہ جو بھی عمل کرے۔ ایسے نظریات کا حامل نہیں ہوں کہ جو صحابہ کی گستاخیاں کریں، جو صحابہ کی اہانت کریں، جو صحابہ کے خلاف بات کریں، جو ان مقدس نفوس کی اہانت کریں، ان نظریات، یعنی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، ایسا ایک سسٹم ہو کہ ہم مقدسات، سب کے مقدسات ہیں، مقدسات کو چھیڑے بغیر گفتگو کریں، رواداری ہو، ہم آہنگی ہو، آپس میں گفتگو کے اندر مزاج میں ٹھہراؤ ہو، ایک متفقہ چیز کو لے کر چلیں۔ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ یہی ہو کہ بھئی دونوں مقدسات پر بات نہیں ہو، ان کے خلاف کچھ نہیں۔ اہل سنت بھی مقدسات، اہل تشیع کے مقدسات کے خلاف نہیں بولیں گے، اہل تشیع اہل سنت کے مقدسات کے خلاف نہیں بولیں گے۔ اس نظریے پہ متحد ہو جائیں، اس نظریے پہ کام کرنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ میں جو بھی حملہ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اس کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایسے حملے ملک میں امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے ہیں، داخلی امن کو برباد کرنے کے لیے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ متحد ہو کر، مضبوط ہو کر ایک مضبوط بیانیہ دیں، اور عالمی طاقتوں کو اور دشمن قوتوں کو بتا دیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا، اس کے ایک ایک ذرے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہم اپنی جانوں کو وار دیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔